الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و اس کی توفیق سے آج ہم ہدایت النحو کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ہدایت النحو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم سب سے پہلے فعل کی تعریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فعل کی علامات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ بات بھی پڑھیں گے کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، مطلب فعل کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم حرف کی تعریف پڑھیں گے، حرف کسے کہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے حرف کی بھی علامات ہوتی ہیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے جو حرف ہے کلام عرب کے اندر اس کی ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں۔ خلاصے کے اندر میں نے سارا سبق بیان کر دیا، لیکن ابھی ہم دوبارہ پھر بیان کریں گے، آپ کو اس کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ ایسا نہ ہو خلاصہ آپ کو بتایا ہو اور آپ کو خلاصہ بھی سمجھ میں نہ آئے اور تفصیل بھی سمجھ میں نہ آئے۔ اب آپ کو تفصیل بتائیں گے اس طرح کہ آپ کو خلاصہ سمجھ آ جائے، اور خلاصہ اس لیے بتایا کہ آپ کو تفصیل سمجھ میں آ جائے، اور دونوں اس لیے بتائیں کہ آپ کو نحو سمجھ میں آ جائے۔ فعل کسے کہتے ہیں، فعل کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں حد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب۔ فعل کی تعریف پہلے ہم آپ کو وجہ حشر کے اندر بیان کر چکے ہیں، دوبارہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا پیچھے کہ طالب علم کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ ذہین ہوتے ہیں وہ وجہ حشر سے سمجھ میں گئے، وجہ حشر سے وہ فعل کی تعریف سمجھ گئے، اور کچھ متوسط طبقے کے ہوتے ہیں وہ یہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں اس سے سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کی جو ہے وضاحت کریں گے تاکہ جو کند ذہن ہے غوی قسم کے طلبہ کرام ہے وہ بھی سمجھ جائیں۔ فعل کی تعریف بیان کی، کہتے ہیں فعل حد کہتے ہیں کسے، تعریف کو کہتے ہیں حد الفعل، فعل کی تعریف کلمۃ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فعل یعنی جملے سے پہلے نکرہ آ جائے تو کیا بنتے ہیں، موصوف سے۔ کلمۃ تدل، فعل ایسا کلمہ ہے، فعل ایسا کلمہ ہے تدل جو دلالت کرے علی معنی، معنی پر فی نفسہا، خود بخود، فی نفسہا، خود بخود۔ فعل ایسا کلمہ ہے جو معنی پر خود بخود دلالت کرے، دلالتاً مقترنتاً، ایسی دلالت مقترنتاً ملا ہوا ہو، بزمان ذالک المعنی، وہ معنی کس کے ساتھ، زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہا میں نے، کلمہ ایسا، فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے خود بخود معنی پر، دلالتاً مقترنتاً، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو، بزمان ذالک المعنی، اس زمانے، اس معنی کے زمانے کے ساتھ، اس معنی کے زمانے کے ساتھ وہ کیا ہو، ملا ہوا۔ کضرب یضرب اور اضرب، جیسا کہ آپ دیکھ لیں ضرب ہے، یضرب ہے اور اضرب۔ ضرب جو ہے یہ فعل ہے، کیوں فعل ہے، کیونکہ ضرب یہ ایسا کلمہ ہے خود بخود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے، مارا اسے ایک مرد نے، خود بخود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، خود بخود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ ایسی دلالت ہے، یہ ایسی دلالت ہے کہ جو اس کا معنی ہے وہ زمانے کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے۔ ضرب کا معنی کیا ہے، مارا اسے ایک مرد نے۔ اب اس ضرب کا جو معنی ہے یہ مارا اسے ایک مرد نے، یہ زمانے سے بھی ملا ہوا ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ. یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. اب یضربو فعل ہے. کیوں؟ یضربو یہ خود بخود بتا رہا ہے اپنا معنی. وہ کیا معنی ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. اور یہ اپنے معنی پر ایسی دلالت کر رہا ہے کہ جو اس کا معنی ہے وہ زمانے کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے. اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا یہ کس کا معنی ہے؟ یضربو کا. اور یضربو جو معنی میں بتا رہا ہوں یہ والا معنی زمانہ حال استقبال سے ملا ہوا ہے. جی آگے کیا آ رہا ہے؟ اضرب. کیا لفظ آیا؟ اضرب تو مار. اضرب تو مار. اب اضرب فعل ہے. کیوں فعل ہے؟ کیونکہ یہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے. اور اس کا معنی کیا؟ تو مار. اور یہ تو مار ہے یہ والا تو مار یہ معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے. کل سمجھ آ رہی؟ اضرب یوں آپ سمجھ لیں اس کے اندر جو امر ہوتا ہے اس کے اندر استقبال والا زمانہ. کون سا زمانہ ہوتا ہے اس میں؟ اضرب تو مار. مطلب کہ ابھی مارا نہیں ہے. ابھی جب میں کہہ رہا ہوں مار اس کے بعد تو مار. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا ہم نے آپ کو فعل کی تعریف پڑھا دی. اس کی علامتیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ فعل کی علامتیں کون کون سی ہیں. ادھر بھی وہی سوال ہو سکتا ہے جو ہم نے اس میں کیا تھا. کیونکہ جب آپ نے ہمیں فعل کی تعریف بتا دی تو علامات کی حاجت کیا تھی؟ علامات آپ نے کیوں بیان کی؟ ہم نے کہا جس طرح کوئی شے تعریف سے پہچانی اور جانی جاتی ہے اسی طرح وہ شے کوئی بھی شے اس کی علامتوں سے بھی پہچانی جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا آپ کو جو فعل ہے یہ شیشے کی طرح جو ہے وہ معلوم ہو جائے کہ فعل کسے کہتے ہیں. اس وجہ سے پہلے ہم نے فعل کی تعریف بیان کی. اب اس کی علامتیں بیان کریں گے. اس کی کیا کریں گے؟ ہم علامات بیان کریں گے. سب سے پہلی فعل کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں اخبار بھی صحیح ہو نہ کہ اخبار عنہ صحیح ہو. اخبار بھی صحیح ہو نہ کہ اخبار بھی صحیح ہو نہ کہ پیچھے ہم نے کہا تھا اسم کی علامت کے اندر سب سے پہلی اسم کی علامت کیا بیان کی تھی؟ اخبار عنہ کا صحیح ہونا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اخبار بھی صحیح ہو اخبار عنہ صحیح نہ ہو. اخبار عنہ کا مطلب کیا پڑا تھا پیچھے؟ مسند علیہ ہونا. کیا ہونا؟ مسند علیہ. مطلب کیا ہے؟ فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ مسند علیہ نہ ہو. وہ مسند علیہ اخبار بھی ہو مطلب کیا؟ مسند ہو. مسند ہو مسند علیہ نہ ہو. پتہ چلا کہ جو فعل ہوتا ہے یہ مسند ہوتا ہے مسند علیہ نہیں ہو سکتا. لیکن توجہ میری بات کی توجہ نہیں کر رہے آپ. لیکن جب فعل کی علامتیں بیان کی تھیں وہاں کیا کہا تھا انہوں نے؟ اخبار عنہ کا صحیح ہونا. اسم کی علامتوں کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اخبار عنہ کا صحیح ہونا. وہاں یہ نہیں کہا تھا نہ کہ اخبار بھی. یہاں پہ کہا ہے اخبار بھی کا صحیح ہونا نہ کہ اخبار عنہ کا. پتہ چلا جو فعل ہے وہ صرف مسند ہوتا ہے مسند علیہ نہیں ہو سکتا. اور جو اسم ہے وہ مسند بھی ہو سکتا ہے مسند علیہ بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور گل نہیں سمجھ آ رہی؟ آگے سمجھ. پہلی ہم نے آپ کو فعل کی علامت بتائی کیا؟ اخبار بھی کا صحیح ہونا نہ کہ اخبار عنہ. یعنی فعل وہ ہوتا ہے جو مسند ہو اور مسند علیہ. اچھا دوسری ہم نے آپ کو بتائیں گے علامت کیا ہے؟ قد کا داخل ہونا. اسے داخل ہونا. تیسری علامت ہم آپ کو بتائیں گے سین کا داخل ہونا. چوتھی علامت ہم آپ کو بتائیں گے صوبہ. پانچویں علامت بتائیں گے جزم کا داخل. چھٹی علامت بتائیں گے ماضی اور مضارع کی طرف گردان ہونا. ماضی اور مضارع کی طرف گردان ہونا.
اور ہم آپ کو اگلی علامت بتا رہے ہیں اس کا امر ہونا، اس کا امر ہونا یا نہیں ہونا۔ اور اگلی علامت کیا ہے کہ ضمیر مرفوع بارزہ کا متصل ہونا، ضمیر یا جو کہیں ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا، ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا۔ اگلی علامت تائے ساکنہ کا متصل ہونا، تائے ساکنہ کا متصل ہونا۔ اگلی علامت تقید کے دو نونوں کا متصل ہونا، تقید کے دو نونوں کا متصل ہونا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر آئند میں آپ کو بتا دیا یہ تمام فعل کے خاصے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے پتہ نہیں کی بیان ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بتا دیا کہ یہ فعل کے خاصے ہیں، جس میں یہ خاصے پائے جائیں گے اسے ہم کہیں گے یہ فعل ہے۔ کیا کہیں گے اسے؟ فعل ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، پیچھے ہم نے کہا تھا اخبار بہی کا صحیح ہونا نہ کہ اخبار ان ہوگا، اخبار بہی کا صحیح ہونا نہ کہ اخبار ان ہوگا۔ تو آپ کے ذہن میں آیا اخبار بہی کی ہوتا ہے، اگرچہ سے تو دس دیتا ہے، لیکن وہ جڑے کتاب آئے نا وہ بھی کہہ رہے ہیں تو دس دی کے تو اسی بھی اسی تو دوبارہ پھر دس دینے کہتے وہ معنی الاخبار بہی، اخبار بہی کا معنی کیا ہے کہ ان یکون محکوما بہی، کہ وہ کلمہ محکوم بھی ہی ہو، وہ کلمہ محکوم بھی کی جگہ جس پر حکم لگایا گیا ہو اور جس کے ذریعے حکم لگایا گیا ہو۔ محکوم بھی کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے حکم لگایا گیا ہو۔ زید قائم، زید حکم کس پر لگایا جا رہا ہے؟ کس کے ذریعے لگایا جا رہا ہے؟ قائم کے ذریعے۔ کس کے ذریعے لگایا جا رہا ہے؟ قائم کے ذریعے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ میں نے آپ کو ویسے مثال دی، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں فعل کی علامت۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعل کی علامت۔ یہ میں نے اسم کی مثال دی، فعل کی علامت پڑھ رہے ہیں۔ فعل کی مثال کہتے ہیں ضرب زید، ضرب زید، زید نے مارا، زید نے مارا۔ اب مارنے والا کون ہے؟ زید۔ مارنے والا کون ہے؟ تو زید نے کام کیا کیا ہے؟ مارنا۔ اور جو کام ہے جو زید پر مارنے کا حکم لگایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مارنا۔ اور وہ کیا ہے؟ ضربہ۔ ضربہ کیا ہے؟ مسند۔ تو مارنے والا کون ہے؟ زید۔ اور وہ کیا ہے؟ مسند۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھ لیں ترجمہ دیکھ لیں۔ وَعَلَامَتُهُ، اور اس کی علامات، کس کی علامات؟ فعل کی علامات۔ پہلی علامت کہ ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، اخبار بہ کا صحیح ہونا نہ کہ اخبار عنہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَدْخُولُ قد، قد کا داخل ہونا، اور والسین اور سین کا داخل ہونا، والسوف اور سوف کا داخل ہونا، والجزم، یا اس کو والجزم پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ والجزم یا والجزم، اور جزم کا داخل ہونا۔ آگے قد کا داخل ہونا، سین کا داخل ہونا، اور صوفہ کا داخل ہونا، والجزمی اور جزم کا داخل ہونا، والتصریف، اور گردان ہونا۔ تصریف کا مطلب کیا؟ پھرنا، گردان ہونا، الی الماضی والمضارعی، ماضی اور مضارع کی طرف گردان ہونا، وَكَوْنُهُ، اور اس کا امرن امر ہونا، او نہین یا نہیں ہونا، وَاِتِّصَالُ ضَمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ، اور ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا، کا ضربت، جیسا کہ ضربت، تو ضربت اس کے ساتھ جو توس میں ملی ہوئی ہے یہ ضمیر بارز ہے، نظر آ رہی ہے نا؟ ضمیر بارز کسی کا جو نظر آئے، اور یہ فعل جو ضربت ہے اور ضرب فعل ہے اس کے ساتھ ملی بھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ اتصال نکال لیں گے، وَاِتِّصَالُ التَّاءِ التَّانِیثِ السَّاکِنَةِ دی، اور تائے تنیث ساکنہ کا متصل ہونا، تائے تنیث ساکنہ کا متصل ہونا، نحو ضربت، جیسا کہ ضربت۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ وَنُونَ التَّأْکِیدِ، اور تاکید کے دو نونوں کا متصل ہونا، تاکید کے دو نونوں کا متصل ہونا۔ تاکید کے دو نون کون سے ہیں؟ نون ثقیلہ، نون خفیفہ، نون ثقیلہ اور
ان کا متصل ہونا یہ بھی علامت کس کی ہے؟ فعل کی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خواص الفعل، کہتے ہیں بے شک ان میں سے ہر ایک فعل کے خاصے ہیں، فعل کے خواص میں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ، اخبار بِهِ کا معنی کیا ہے؟ اخبار بِهِ کا معنی کیا معنی ہے؟ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ، کہ وہ کلمہ محکوم بِهِ ہو، وہ کلمہ کیا ہو؟ محکوم بِهِ ہو۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب ہم آپ کو بتائیں گے فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فعل جس سے بنتا ہے اسے فعل کہتے ہیں۔ توجہ نہیں کی تو فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ جس سے فعل بنتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ جی کمال ہو گیا، جی کمال ہو گیا۔ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ جس سے فعل بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ جیسے دیکھو دارابا کس سے بنا ہے؟ دربن سے۔ دربن سے، اور دربن مارنا، اب مارنا اب فعل ہے کہ نہیں؟ فعل لغوی ہے، فعل اصطلاحی جو نحوی فعل بیان کرتے ہیں وہ والا فعل نہیں، جو دربن ہے یہ فعل لغوی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر کیا ہے؟ دربن مارنا، مارنا، مارنا فعل ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فعل جس سے بنتا ہے اسے فعل کہتے ہیں اور اسے فعل لغوی کہتے ہیں۔ جی جی بات میں نہیں آ رہی؟ آ گیا۔ کہتے ہیں بھائی سما فعلا، کہتے ہیں اس کا نام رکھا جاتا ہے، کس کا؟ فعل کا۔ فعلن فعل، فعل کا نام فعل رکھا جاتا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں بِاسْمِ اصلِهِ، اس کے اصل کے نام کی وجہ سے۔ فعل کی جو فعل کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ مصدر۔ فعل کے اصل کے نام کی وجہ سے، یعنی فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر۔ تو اس کو جو فعل کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ مصدر۔ وہ کیا سمجھ آ رہی؟ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ کیا ہے؟ مصدر۔ کون؟ فعل کی اصل۔ فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر، کیونکہ فعل کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے۔ فعل کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے۔ اور جو مصدر ہوتا ہے اسے بھی فعل کہتے ہیں۔ کیوں مصدر کو فعل کہتے ہیں؟ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ، کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے وہ حقیقتاً فاعل کا فعل ہوتا ہے، حقیقتاً فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ جو مصدر ہوتا ہے وہ حقیقتاً فاعل کا بھئی دربن مارنا، تو مارنے والا ہوگا تو مارا جائے گا نا، تو حقیقتاً جو مصدر ہوتا ہے وہ فاعل کا فعل ہوتا ہے، فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ حرف کی تعریف کیا ہے، حرف کی تعریف کیا ہے۔ کہتے ہیں حرف وہ ہے جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ حرف کون ہے؟ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، بلکہ جو حرف ہے وہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے غیر میں ہو۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، بلکہ حرف وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے غیر میں ہو، جو اس کے غیر میں ہو۔ مثال کے طور پہ لفظ من ہے، کیا ہے؟ لفظ من، اور لفظ الہ ہے۔ اب من کا معنی کیا ہے؟ سے، اور الہ کا معنی کیا ہے؟ تک۔ اب جو من ہے یہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا، خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح جو الہ ہے یہ بھی خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ جو من اور الہ ہیں یہ دلالت کرتے ہیں ایسے معنی پر جو ان کے غیر میں ہے، جو ان کے غیر میں ہے۔ غیر سے مراد آپ لگا لو، اسم لگا لو، فعل لگا لو۔ مثال کے طور پہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اب من کا معنی کیا ہے؟ سے، اور الہ کا معنی کیا ہے؟ تک۔ تو اب کہا میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی، میں نے بصرہ سے اب جب ہم نے من کے ساتھ سرت ملایا اور آگے الہ کے ساتھ کوفہ ملایا تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ تک۔ کہاں تک بھائی؟ کوفہ تک۔ کہاں سے بھائی؟ بصرہ سے بھائی۔
تو اب حرف خود بخود کلہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ جو حرف ہے یہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر میں ہو، جو اس کے غیر میں ہو۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ہیں حد الحرفی، حرف کی تعریف، کلمتن، حرف ایسا کلمہ ہے لا تدل کہ جو دلالت نہیں کرتا علی معنی فی نفسہا، خود بخود معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ تدل، بلکہ جو حرف ہے وہ دلالت کرتا ہے علی معنی، ایسے معنی پر فی غیرہا جو اس کے غیر میں ہو، جو اس کے غیر میں ہو۔ نحو، مثال کے طور پہ من، کیا مثال دی؟ من، فإن معناها الابتداء، کیونکہ من کا معنی کیا ہے؟ ابتدا۔ من کا معنی کیا ہے؟ ابتدا، کیونکہ من معنی کیا تھا؟ سے، تو بھئی کہاں سے؟ من کا معنی کیا ہے؟ ابتدا۔ وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، اور جو من ہے یہ اس پر دلالت نہیں کرتا، کس پر؟ ابتدا کے معنی پر، ابتدا کے معنی پر من دلالت نہیں کرتا، الا مگر کہ ذکر کر دیا جائے اس کا جس سے ابتدا ہو رہی ہے، مگر کہ اس کا ذکر کر دیا جائے جس سے ابتدا ہو رہی ہے، اس کا ذکر کر دیا جائے تو اس وقت جو حرف ہے یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ کل بصرہ دی، جیسا کہ بصرہ، جیسا کہ بصرہ، والکوفہ تھی، اور کوفہ۔ مثلا مثال کے طور پہ تقول، تو کہے سرت من البصرہ الى الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ من کا معنی کیا ہے؟ ابتدا، جہاں سے ابتدا ہو، اور الہ کا معنی کیا ہے؟ جہاں انتہا ہو رہی ہے۔ پڑھا نا الہ انتہائی قائد کے لیے آتا ہے، پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا جی، پڑھا۔ تو اب الہ اور من کا معنی ہمیں سمجھ آیا کب؟ جب ہم نے من کے ساتھ بصرہ کو ملایا، اور جب ہم نے الہ کے ساتھ کوفہ کو ملایا، تو ان کو ملانے کے بعد ہمیں عرب کا معنی سمجھ آیا، پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پتہ چلا من اور الہ یہ حرف ہیں کیونکہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے۔ اچھا، آج آپ کو بتا دیں حرف کی علامتیں کیا ہیں؟ حرف کی علامات کیا ہیں؟ حرف کی علامات کہتے ہیں حرف کی علامت یہ ہے کہ اخبار عنہ بھی صحیح نہ ہو، اخبار بھی بھی صحیح نہ ہو، اخبار عنہ بھی صحیح نہ ہو، یعنی حرف اسے کہیں گے جو نام مسند ہو، نام مسند لے ہو۔ آپ نے پڑھا نام میر کے اندر کہ جو حرف ہوتا ہے وہ نام مسند ہوتا ہے، نام مسند لے ہوتا ہے۔ پتہ چلا حرف کی علامت یہ ہے جو نام مسند ہو، نام مسند لے ہو۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ وَعَلَامَتُهُ، اور حرف کی علامت کیا ہے؟ اللہ يصح الاخبار عنہ ولا به، کہ اخبار عنہ بھی صحیح نہ ہو اور اخبار بھی صحیح نہ ہو۔ ان پیچھے آ رہا نا، ان اللہ يصح الاخبار عنہ ولا به، اخبار عنہ بھی صحیح نہ ہو اور اخبار بھی صحیح نہ ہو۔ آگے حرف کی ایک اور علامت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حرف اسے کہتے ہیں جو اسماء اور افعال کی علامتوں کو قبول نہ کرے، جو اسماء اور افعال کی علامتوں کو قبول نہ کرے، جس پر حرف کی علامت نہ آ، جو اسم کی علامتیں نہ آ سکتی ہوں، جس پر فعل کی علامتیں نہ آ سکتی ہوں، اسم کی علامتیں نہ آ سکتی ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ حرف۔ یعنی حرف اسے کہیں گے جو اسماء اور افعال کی علامتوں کو قبول نہ کرے۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ کہتے ہیں اور جو حرف ہے یہ اسماء اور افعال کی علامتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، پھر بھئی حرف کلام کے دو جز ہوتے ہیں، کیا؟ مسند اور مسند الیہ، مسند اور مسند الیہ۔ تو بھئی مسند اور مسند الیہ کلام کے جز ہیں، تو جب نہ حرف مسند بن جائے نہ مسند الیہ بن جائے تو پھر اس سے کلام کے اندر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حرف کو لاتے کیوں ہیں بھئی؟ چھوڑ دو اس کو، پھر حرف کو کیوں لاتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے حرف کے بھی کئی فوائد ہیں، حرف کے بھی کلام عرب کے اندر کئی فوائد ہیں۔ اگرچہ حرف مسند مسند الیہ نہیں بنتا لیکن اس کے اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کر دیتا ہے، دو اسموں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ رابطہ پیدا کر دیتا ہے، تعلق قائم کر دیتا ہے، دو فعلوں کے درمیان تعلق قائم کر دیتا ہے،
ایک اسم اور فعل کے درمیان تعلق قائم کر دیتا ہے، دو جملوں کے درمیان تعلق قائم کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں، وہ انشاءاللہ قسم ثالث کے اندر آئیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وَلِلْحَرْفِ فِي الْكَلَامِ الْعَرَبِي فَوَائِدُ، کہتے ہیں حرف کے لیے کلام عرب میں کئی فوائد ہیں، کالربط بین الاسمین، جیسا کہ دو اسموں کے درمیان تعلق قائم کرنا، رابطہ قائم کرنا، زید فی الدار، زید بھی اسم ہے، دار بھی اسم ہے، تو اب ان دونوں کے درمیان ہم نے رابطہ قائم کرنے کے لیے کیا لیا ہے؟ فی لیا ہے۔ والفعلین، اور دو فعلوں کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے، جیسے ارید ان تضربا، گل سمجھ آ رہی ہو؟ تو اب دو فعلوں کے درمیان ارید فعل ہے اور ایک تضرب فعل ہے، تو ان دونوں کے درمیان کیا کر دیا؟ رابطہ قائم کر دیا، ارید ان تضربا، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ان دونوں کے درمیان کیا کر دیا؟ رابطہ قائم کر دیا، تعلق قائم کر دیا۔ او اسم و فعل، یا جو حرف ہے یہ ایک اسم اور فعل کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے، جیسا کہ ضربت بالخشبہ، ضربت بالخشبہ، ضربت فعل ہے اور الخشبہ کیا ہے؟ اسم ہے، تو اب اسم اور فعل کے درمیان رابطہ قائم کر دیا کس نے؟ با نے۔ اب الجملتین، یا جو حرف ہے یہ دو جملوں کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے، مثال کے طور پہ ان جانی زید اکرمت، اگر میرے پاس زید ہے تو میں اس کو کیا کروں گا؟ اکرام کروں گا۔ تو اب یہاں پہ حرف کیا ہے؟ ان، حرف کیا ہے؟ ان حرف شرط ہے، تو اب اس نے ان جانی زید الگ، ایک یہ الگ جملہ ہے، اور اکرمت یہ کیا ہے؟ الگ جملہ ہے، تو ان دو جملوں کے درمیان رابطہ قائم کر دیا کس نے؟ ان حرف شرط نے۔ اور اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں، التی تعریفها بالقسم الثالث، جن کو تو جانے گا کس کے اندر؟ قسم ثالث کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آخری بات آپ کو بتائیں گے وہ یہ ہے، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو حرف ہوتا ہے یہ کلام میں ایک طرف میں واقع ہوتا ہے، کلام میں ایک طرف واقع ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلام سارا ادھر ہوتا ہے تو اس سائڈ پہ آ کے ایک طرف میں حرف ہو جاتا ہے۔ آپ کہو کہ پیچھے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں کیا؟ ضربت بالخشبہ، تو یہاں پہ جو حرف ہے وہ تو درمیان میں آیا ہوا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ طرف میں واقع ہوتا ہے۔ طرف میں واقع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرف جو ہے وہ ایک سائڈ بھی ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طرف میں واقع ہونے کا کہ جو حرف ہوتا ہے یہ کلام کے دو جز ہیں، مسند اور مسند لہ۔ جو حرف ہے نہ مسند بنتا ہے نہ مسند لہ بنتا ہے، تو کلام کے جو دو جز مضبوط ہیں ان میں سے کچھ نہیں بنتا، اس وجہ سے حرف ایک طرف ہے۔ اور گل سمجھ آ رہی؟ اور گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور کہتے ہیں نا مطلب امرود لے آن جا، مطلب کیلے وغیرہ ایسے کچھ چیزیں لے آنا، تو کہتے ہیں جڑے داغی نا انہوں نے سائڈ تے کر دو، انہوں نے کی کر دو؟ سائڈ تے کر دو۔ تو بھائی کیوں بھائی انہوں نے کوئی سائڈ پہ کریں؟ وہ بھی سیب نے، وہ بھی کیلے نے، وہ بھی مالٹے نے، انہوں نے کوئی سائڈ تے کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ داغی نے، ایک ہی نے داغی، اس وجہ سے ان کو کیا کر دو؟ سائڈ پہ کر دو۔ تو اسی طرح جو حرف ہے یہ کلام کے اندر سے کوئی کیا نہیں ہوتا؟ تعلق نہیں ہوتا۔ کلام کے اندر مضبوط ہے جو جز ہے وہ نہیں ہوتا، نہ مسند ہوتا ہے مسند لہ ہوتا ہے، کلام کے یہ دونوں جز ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے کہا جو حرف ہے یہ کلام میں ایک طرف میں ہوتا ہے، یعنی نہ مسند بنتا ہے نہ مسند لہ بنتا ہے۔ کیا سمجھ آ رہی؟ وَيُسَمَّى حَرْفًا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کس کا؟ حرف کا، حرفاً حرف کا حرف نام رکھا جاتا ہے، لِوَقُوئِهِ، حرف کے واقع ہونے کی وجہ سے، فی الکلام، کلام میں، حرفاً حرف، ای طرفاً یعنی طرف میں، حرف کو نام رکھا جاتا ہے حرف کے کلام میں ایک طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے۔ طرف کا مطلب کیا ہے؟ کیوں؟ اذ لیس مقصودا بالذات، کیونکہ جو حرف ہے یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ مثل المسند والمسند الیہ، مثال کے طور پہ مسند اور مسند الیہ، مسند اور مسند الیہ یہ کیا ہیں؟ مقصود بالذات ہوتے ہیں، کلام کے اندر مقصود بالذات ہوتے ہیں، اور جو حرف ہے یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے گویا کہ یہ ایک سائڈ پہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں علم دین کی روشنی نصیب فرمائے اور ہمیں ٹیل لگا کے اچھی طرح محنت کر کے علم نحو کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔